बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको इस वीडियो में 7 जवान बहनों और एक कुत्ते का वाक़या सुनाएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि मुल्क ईरान में कालीन का एक सौदागर हुआ करता था। इसकी 7 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। बीवी मर चुकी थी। इसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि सौतेली माँ न जाने बच्चियों के साथ कैसा सलूक करेगी। सौदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। इनका एक और साथी भी था, जो वो था एक कुत्ता जिसका नाम जनादा था। जनादा सबसे छोटी बहन आयशा का बहुत लाडला था। इसने अपने पाल पोस कर बड़ा किया था। आयशा इसके खाने पीने और नहाने धोने का बहुत ख्याल रखती थी और इसके साथ बहुत खेलती थी। वो जनादा से इस तरह बातें करती थी जैसे कि वो किसी इंसान से बातें कर रही है। जनादा असल में एक कुत्ता नहीं था, बल्कि वो एक जिन था, और जिन भी खुश मिजाज और इंसान से मोहब्बत करने वाला था। बस दिल बहलाने के लिए वो कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर में रहने लगा था। सौदागर हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर बाजार जाता और अपनी दुकान खोलता। दुकान में से कालीन बाहर निकालता और सजा कर रखता। दोपहर को खाना खाने के लिए घर आता था, फिर दुकान पर चला जाता और फिर शाम तक दुकान पर ही मसरूफ़ रहता। इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का यही मामूल था। एक दिन सौदागर दुकान बंद करने के बाद मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि अचानक इसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ये थी कि ए मुसलमान, खुदा को याद करो, सिर्फ वही भरोसे के काबिल है। ए गुनहगारों, खुदा सब कुछ देखता है, उसकी तारीफ़ करो। याद रखो कि हज करना हर मालदार मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आप में से जो भी खुदा का घर देखना चाहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करना चाहता है, इसको इत्तला दी जाती है कि हाथियों का काफ़िला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने ये बात सुनी तो इसके दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि वो भी हज के लिए जाएगा। इसने पक्का इरादा कर लिया कि इस साल मक्का ज़रूर जाएगा और खुदा के घर में हाज़िरी देगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बेटियों से कहने लगा कि मेरी प्यारी बेटियों, तुम देख रही हो कि मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फ़र्ज़ अदा नहीं किया और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखा है। इस साल मैं ये फ़र्ज़ पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बच्चियों, अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम सब की फ़िक्र लगी रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर इसकी बेटियां उदास होने की बजाय खुश होने लगी और इसकी बड़ी बेटी कहने लगी, अब्बा जान, अब ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं और हमारी फ़िक्र ना करें, जनादा हमारी हिफाजत करेगा। आयशा ने भी अपने बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांधा और खाने पीने की चीज़ें पका कर इसमें रख दी। कुछ चीज़ें कच्ची भी बांध दी ताकि बाप को लंबे सफ़र में किसी किस्म की रुकावट ना हो। इस ज़माने में ईरान से मक्का जाना और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने अपनी बेटियों के लिए साल भर का सामान, खाने पीने का सामान घर में ला कर रख दिया। ज़रूरत की हर चीज़ खरीद कर दे दी ताकि लड़कियों को किसी किस्म की कोई तंगी ना आए। फिर इसने इन्हें नसीहत करते हुए कहा, घर से बाहर कदम नहीं रखना और कोई भी आए दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलना। लड़कियों ने कहा, जब तक आप नहीं आएंगे हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सौदागर ने बेटियों को गले लगाकर इन्हें प्यार किया और फिर इन्हें खुदा के हवाले छोड़कर सफ़र पर रवाना हो गया। इसे यकीन था कि जनादा की मौजूदगी में घर में कोई दाखिल होने की जुर्रत नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद किया और हवेली में आराम से रहने लगी। जनादा इनके साथ था। वो सारा दिन सहन में इनके साथ खेलता और रात को आयशा के पास सो जाता। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से 3 बार दस्तक हुई। फिर एक औरत की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। सातों बहनें दरवाजे के पास जमा होकर और पूछा कि कौन है आप? बाहर खड़ी औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी भांजियो, मैं तुम्हारी खाला हूँ, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन। ये सुनकर आयशा ने फ़ौरन कहा कि मेरे ख्याल में आपको गलत फहमी हुई है। हमारी तो कोई खाला नहीं है। हमारी अम्मी जान हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है।
اس لیے ہماری نہ تو کوئی خالہ ہے اور نہ ہی کوئی ماموں، ابا جان کے سوا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، البتہ خدا ہے جو سب کا ہے۔ عورت نے باہر سے جواب دیا، تو تم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب میری شادی ہوئی اور میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پردیس چلی گئی۔ بڑی پیاری بچیاں ہو تم، شاباش دروازہ کھولو، دیکھو بہت دیر ہو گئی ہے اور میں باہر اتنی دھوپ میں میرا بھیجا پگھل رہا ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے اور جس نے نیچے کھڑی ہو جاؤں، بڑی اچھی ہو تم، چلو جلدی سے دروازہ کھولو، تھوڑی دیر آرام کر کے تمہیں مزے مزے کی کہانیاں سناؤں گی، دوسرے ملکوں کے بارے میں بتاؤں گی، تمہاری امی اور نانی کے بارے میں بتاؤں گی۔ بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ کرنے لگی۔ نہیں، ہرگز نہیں، عائشہ نے کہا، خدا کے واسطے دروازہ نہ کھولو، مجھے یقین ہے کہ یہ عورت ہماری خالہ نہیں ہے، اگر سچ مچ یہ ہماری خالہ ہے تو ابھی ہمیں دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ ابا جان نے سختی سے منع کیا تھا، اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ زنادہ پاس ہی کھڑا تھا، وہ ایک دم بھونکنے لگا، یعنی میں زنادہ ہوں، آپ سب کا رکھوالا ہوں، اور جو کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا اس کی بوٹیاں کر دوں گا۔ کتے کی آواز سن کر وہاں سے نکلی خالہ کھسکتی ہوئی بولی، کتنی گندی بو آ رہی ہے اس کتے سے۔ زنادہ جن تھا، اس لیے وہ بڑھیا کی آواز سے ہی سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ اصل میں وہ چڑیل تھی۔ زنادہ کو معلوم تھا کہ وہ بچیوں کو کھانے کے لیے آئی ہے، اور چڑیل بھی جانتی تھی کہ جب تک یہ جن بچیوں کی نگرانی کر رہا ہے وہ انہیں نہیں کھا سکتی، کیونکہ کتے جن، بھوت اور چڑیلوں کے جانی دشمن ہوتے ہیں۔ ساری رات چڑیل گھر کے ارد گرد گھومتی رہی۔ رات کے وقت وہ اپنی اصل شکل میں گھوم رہی تھی، لمبے لمبے تیز دانت، بال بکھرے ایسے کہ جیسے سانپ کرلی مارے بیٹھا ہو، اور زور زور سے چیخ رہی تھی، اس گھر میں 7 چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہیں، کل میں ان سب کو چٹ کر جاؤں گی۔ کتا ساری رات بھونکتا رہا، اور میں بھی زنادہ ہوں، اس بچیوں کا رکھوالا ہوں، ان کا تو بال بھی پیکا نہیں کر سکتی۔ اگلے دن پھر چڑیل عورت کے بھیس میں آئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولی، پیاری بھانجیو دروازہ کھولو، میں تمہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں، میری مری ہوئی بہن کی نشانی ہو تم، دیکھو میں تمہارے لیے اچھے اچھے تحفے لائی ہوں، دروازہ کھولو دیکھو میں تمہارے لیے اچھے اچھے تحفے لا کر تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ اور یہ سن کر اور میں وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک دروازہ نہیں کھولیں گے کہ جب تک وہ خود گھر نہ آ جائیں۔ اور پھر ہمارا کتا زنادہ ساری رات بھونکتا رہا، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ عورت ایک چڑیل ہے۔ عائشہ نے اپنی بہنوں کو بہت روکا، لیکن بہنوں نے غصے سے اسے بڑے دھکیل دیا، برا بھلا کہا، تم تو بے وقوف ہو اور تمہارا کتا، دونوں ہماری خالہ آئی ہیں اور ہم دروازہ نہ کھولیں، فرض کرو کہ وہ ہماری سچ مچ خالہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی نرم دل بڑھیا ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ وہ ہمارے لیے تحفے لے کر آئی ہیں، وہ ہمیں مزے مزے کی کہانیاں سنائیں گی۔ عائشہ پھر بھی نہ مانی اور بہنوں کا راستہ روک کر بولی، نہیں یہ دروازہ نہیں کھولنے دوں گی۔ لیکن بہنوں نے کچھ بھی پرواہ نہیں کی اور 2-3 تھپڑ مار کر اسے پرے دھکیل دیا، اور پھر دروازہ کھول دیا اور کہا، خالہ جان تشریف لائیے۔ مگر راستے میں زنادہ کھڑا تھا، وہ غصے کے مارے زور زور سے بھونک رہا تھا۔ وہ چڑیل اس کے ڈر سے آگے نہ بڑھ سکی اور وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ پھیلا کر بولی، بیٹی اس کتے کی بدبو تو دماغ کو اڑاتا جا رہا ہے، جب تک اسے جان سے نہیں مار دو تو میں اندر نہیں آؤں گی۔ بڑی بہنوں نے اسی کتے کو پکڑا اور گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا۔ عائشہ بیچاری بہت روئی اور چلائی، بہت منع کیا، لیکن بہنوں نے ایک بھی نہ سنی۔ وہ 6 ایک طرف اور عائشہ اکیلی ایک طرف، وہ غریب کیا کر سکتی تھی؟ عائشہ کو کتے کے پاس چھوڑ کر باقی بہنوں نے جھوٹی خالہ کو اندر بلا لیا۔ جو ہی چڑیل نے گھر کے اندر پاؤں رکھا، مردہ کتے کی لاش بھونکنے لگی۔ بڑھیا پھر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، توبہ توبہ، مرے ہوئے کتے سے تو بھی بو آ رہی ہے، میں تو اندر نہیں آؤں گی، پہلے اس کتے کو جلا دو۔ بڑی بہنوں نے فوراً کتے کی لاش کو جلا دیا۔ عائشہ انہیں نہ روک سکی، لیکن جب آگ اچھی طرح بجھ گئی تو کتے کی راکھ سمیٹ کر رومال میں باندھ لی اور اپنے پاس رکھ لی۔
پھر الگ بیٹھ کے اپنے پیارے کتے کی یاد میں رونے لگی۔ بہنوں نے بڑھیا کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کیے، اسے مزے مزے کی باتیں سنتی رہیں۔ دن کے وقت تو بڑھیا لڑکیوں سے ہنستی کھیلتی رہی جیسے ہی سچ مچ کی خالہ ہوں، اور اس لڑکیوں کو تحفے بھی دیے۔ لیکن جب رات ہوئی تو وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمکنے لگی، چھڑیوں کی طرح تیز اور لمبے دانت باہر نکل آئے، بال سانپ کی طرح ناچنے لگے، ہاتھ تیز ناخنوں والے ہو گئے، اور بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی اور چیخنے اور چلانے لگی، کہنے لگی اس گھر میں 7 بہنیں ہیں، میں آج ان سب کو کھا جاؤں گی۔ عائشہ کو بڑھیا پر پہلے سے ہی شک تھا، وہ جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ باقی 6 بہنوں کو خبر نہ تھی۔ چڑیل نے ان سب کو پکڑ لیا۔ سب سے پہلے اس نے بڑی بہن سے پوچھا، میرے نرم نرم چوزے، بول تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ میرے سر سے کھانا شروع کر، کیونکہ اسی احمق نے عائشہ کی بات نہ سمجھی۔ پھر بڑی بہن نے جواب دیا۔ بڑھیا نے مزے لے کر بڑی بہن کو کھا لیا۔ پھر اس نے چھوٹی بہن کے پاس گئی، بولی میرے نرم نرم چوزے، بتا تجھے کہاں سے کھانا شروع کروں؟ پہلے میرے احمق ہاتھوں کو کھاؤ، کیونکہ میں نے انہی ہاتھوں سے عائشہ کو مارا تھا۔ دوسری بہن کے پاس جواب دیا۔ چڑیل ان کے ہاتھوں کی ہڈیاں چبانے لگی۔ جب ساری لڑکی اس کے پیٹ میں چلی گئی تو اس نے تیسری لڑکی سے پوچھا۔ لڑکی نے جواب دیا، میرے کانوں کو کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کی ایک نہ سنی۔ چڑیل نے تیسری بہن کو بھی کھا لیا۔ جب اس نے چوتھی بہن سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میری ٹانگیں کھاؤ، کیونکہ انہوں نے عائشہ کو مارا۔ چڑیل نے اسے بھی ہڑپ کر لیا۔ جب پانچویں بہن سے پوچھا تو اس نے کہا، پہلے میرا منہ کھاؤ۔ جسے عائشہ نے زوردار کھولنے سے روک رہی تھی تو اسے برا بھلا کہہ رہا تھا۔ چڑیل نے اسے بھی چٹ کر لیا۔ جب اس نے چھٹی بہن سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری آنکھیں کھاؤ، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عائشہ مجھے کیوں دروازہ کھولنے سے منع کر رہی ہے۔ چڑیل اس کو بھی ہڑپ کر گئی۔ جب وہ 7ویں بہن کو تلاش کرنے لگی تو ادھر ادھر دیکھنے لگی، ہر کمرے میں گئی، صحن میں ڈھونڈا، آخر اس کو معلوم ہو گیا کہ عائشہ چارپائی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ بول تجھے پہلے کہاں سے کھاؤں؟ عائشہ منہ سے ایک لفظ نہ بولی۔ اس نے چپکے سے پوٹلی نکالی، اس میں زنادہ کی راکھ تھی۔ اس نے پوٹلی چڑیل کے منہ میں دے دی۔ ایسا لگتا تھا کہ جسے راکھ کا ہر ایک ذرہ زنادہ بن گیا، اور بھونک بھونک کر کہہ رہا تھا، میں زنادہ ہوں، ان لڑکیوں کا رکھوالا، اگر کوئی انہیں نقصان پہنچائے گا تو میں اسے کچا چبا جاؤں گا۔ چڑیل ڈر کے مارے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے جانے دو، مجھے بچا لو، یہ کتا مجھے مار ڈالے گا، لیکن کتے کی راکھ بھونکی جا رہی تھی، یہ زنادہ ہوں، میں زنادہ ہوں، میں زنادہ ہوں۔ یہ آواز نے چڑیل کے جسم پر آگ لگا دی، وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ عائشہ چارپائی کے نیچے سے نکل آئی اور گھر کا دروازہ بند کر کے تالا لگا لیا۔ پھر یہ تالا اس نے اس دن کھولا جب اس کا ابا جان حج سے واپس آ گیا۔ اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی لالچ نہ کرو، کیونکہ لالچ برا ہے اور لالچی کو کھا گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔